وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیان تعالیٰ گزشتہ جمعے کی نشست میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے عرض کی ہیں۔ اتفاق سے ماہ رمضان کے اندر روزے کی برکتوں کے علاوہ بہت ساری برکات ہیں، یعنی 3 رمضان کو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے یوم وصال ہے، 10 کو آپ کی والدہ محترمہ کا، 17 کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کا وصال ہے، اور یا شہادت بھی کہہ لیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر بھی ہے، پھر اسی ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو فتح مکہ ہے، 21 کو حضور مولا کائنات کا یوم شہادت ہے، پھر آگے اس کی جو تاکراتے ہیں وہ شب قدر ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کئی طرح کی برکات اس ماہ رمضان کو حاصل ہیں۔ رشتوں کی 2 قسمیں جی، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ سکتا ہے، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، سمجھ گئے نا جی؟ ایک رشتہ، جو رشتے اللہ نے بنائے وہ ٹوٹ نہیں سکتے، جو بندہ اپنی مرضی سے بناتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، سمجھ گئے نا جی؟ بیوی کا رشتہ یہ خدا کا بنا ہوا نہیں، بندہ بناتا ہے جی، اور بندے کو ہی اس کے توڑنے کا بھی اختیار ہے۔ 2 لفظ کے ساتھ یہ رشتہ بنتا ہے اور 2 لفظ کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایجاب قبول 2 لفظ ہیں، 2 لفظ کے ساتھ یہ رشتہ بن جاتا ہے، ایک اجنبی رشتہ دار بن جاتا ہے۔ وہ 2 ہی الفاظ مسند اور مسند علیہ، میں نے تجھے، ہے جی، 2 ہی الفاظ کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ رشتہ کہ جو بندے کے توڑنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا مقام جو ہے وہ اس رشتے کا نہیں ہے جو ٹوٹ سکتا ہے جی۔ خون کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی باپ اپنی مرضی سے کسی بیٹے کا باپ نہیں بن سکتا، کوئی بیٹا اپنی چوائس سے کسی آدمی کا بیٹا نہیں بن سکتا، کوئی بیٹی اپنی مرضی سے کسی کی بیٹی نہیں بن سکتی، لیکن کوئی عورت اپنی مرضی سے کسی کی بیوی بن سکتی ہے، خامد اپنی مرضی سے کسی کا شوہر بن سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی طریقے سے ہر وہ رشتہ بلا امتیاز جو بندے کے اپنے فعل سے بنتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے جی۔ بندے نے کلمہ پڑھا، مومن ہونا، کلمہ پڑھنا، یہ نبی کا فعل ہے، یہ بندے کا فعل ہے، بندے کا فعل ہے۔ تو بندے کا فعل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مومن بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، حضور کی رسالت کی شہادت دے تو وہ مومن بن گیا، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو نکل گیا، چاہے وہ اونچے درجے کا ہو یا چھوٹے درجے کا ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج مکہ معظم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واپس آ کر آپ نے واقعہ معراج اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی، ان کے گھر سے آپ گئے، واپس آئے، آپ نے پوری گزار بیان کی۔ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب کہتی ہیں کہ آپ ایسے کریں، مہربانی کریں، یہ قوم کو نہیں بتانا، وہ پہلے ہی آپ کے خلاف ہیں، تو یہ بات وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو حضور فرما رہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا تو میں اس کا ظہور کیا، ظاہر کیوں نہ کروں، چھپا کر کیوں رکھوں، میں تو بیان کروں گا۔ بارہ حضور حرم میں تشریف لے جاتے ہیں اور پہلی دفعہ فرض جماعت حرم کے اندر پڑی صبح کی، شب معراج نماز فرض ہوئی نا، تو پہلی نماز جو فرض تھی آپ نے حرم میں پڑھی، اس کے بعد آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا۔
یہ پورا واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پورے مکے میں پھیل گیا. ایک عجیب بات تھی نا. ایک آدمی کے دوسرے بات تم نے وہ سنا ہے وہ یہ کہہ رہے. وہ آگے گیا دکان پر, اس نے کہا آپ نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے. اور کبھی کبھی ایسے معاملہ ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں ڈڈیال کا ایک لطیفہ ہے. ڈڈیال میں سب سے پہلے جو میلاد کا جلوس وہ پرانے ڈڈیال سے شروع ہوا پوری آزاد کشمیر میں. دوسرے نمبر پر 3 سال کے بعد میر پور سے جلوس کا آغاز ہوا. اس کے بعد پھر مظفر آباد, کوٹی وغیرہ آگے پیچھے. سب سے پہلے ڈڈیال میں جب فارغ ہو کر گیا تو پرانے ڈڈیال کی بات ہے, تو وہاں جب وہ جلوس وغیرہ کا اہتمام کیا, علماء کو بلایا بہرحال بات میں. ہاں جی. اور وہ باقاعدہ طور پر میں نے ایک میلاد کمیٹی بنائی. اب وہ باقاعدہ کلیکشن کرتے اور باقاعدہ جلوس کا اہتمام. جب میلاد کا موقع آتا کافی نعت خواں علماء آتے, بیان ہوتا. میں انگلینڈ چلا آیا, کمیٹی وہ دستور نہیں, یعنی وہی اس کے بعد وہ چلتا رہا. اب تقریباً وہ جو میں نے کمیٹی بنائی اس میں ایک بھی بندہ زندہ نہیں ہے. اب نئی کمیٹی, اب جب تک وہ زندہ رہے وہی کام کرتے رہے. وہ ایک دفعہ کمیٹی والے چندہ کرتے ہوئے عبد الرحمان غوری بیچارے فوت ہو گئے. وہ ڈاکٹر امین کے پاس گئے میلاد کا چندہ مانگا. ڈاکٹر امین کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں, یہ فلاں. عبد الرحمان نے مجھے آ کر بتایا, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. بھائی صاحب بہاری میں میری سن کی دکان تھی, وہ انہیں سے سودا لے جاتے. مجھے بھی کبھی کو بیماری شمار کو ضرورت پڑتی تو ڈاکٹر امین کے پاس جاتے اور بڑا وہ لحاظ کرتا. میں نے بڑے پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ دیوبندی نظریات کے تھے. آپ کی مرضی ہے, آپ چندہ دیں یا نہ دیں, لیکن یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ فتویٰ دیں, یہ کہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. خیر وہ ڈاکٹر صاحب ذرا اونچی آواز میں بات کرنے لگے. ان کی دکان کے سامنے اللہ جل نصیب فرمائے دونوں فوت ہو گئے. ایک تھا عظیم کسائی, ایک وہ عبد الرحمان مانا کسائی. دونوں کی دکانیں وہ ڈاکٹر امین کے سامنے تھی. ایک چھوٹا گوشت کرتا, ایک بڑا گوشت کرتا. اب وہ میری آواز ڈاکٹر امین سے بلند ہوئی تو دونوں چھریاں اٹھا کر اندر آگے چلا. ڈاکٹر دوڑ کر ہے, وہ اگلے کمرے میں چلا گیا, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. بات آئی گئی ہوگی. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ جل نصیب کرے وہ فوت ہو گئے حاجی نور محمد مہاجر. وہ تقریباً پورے ڈڈیال میں سبزی وغیرہ فروٹ سپلائی, میر پور یعنی پنڈی جانا, سبزی لانا, وہ کرنا. حاجی کرنے سے پہلے بھی لوگ ان کو حاجی کہتے تھے. آپ سمجھ گئے نا جی. ہاں جی. تو 12 بڑے اچھے آدمی تھے. اب ان کو جب ڈاکٹر امین کا پتہ چلا تھا تو بندہ آیا تو سبزی لینے, اگر تو کوئی نئی گل سنی ہے کہ نہیں کوئی نہیں, کمال دی گل ہے, وہ تو کتنا رہ رہا ہے, تو بجھائی دیا کہ ہویا کہ واقعی تو نہیں پتا کہ نہیں بھی کوئی پتہ نہیں. ایک ڈاکٹر امین مرزائی ہو گیا نا, وہ قادیانی ہو گیا. وہ جڑا دکان تے آوے اس نوں قادیانی ہو گیا, جڑا قادیانی ہو گیا, وہ بیچارے دی ڈاکٹری ٹپ ہو. میں تھوپ جاگیر ہے انہاں دی گراں دے قریب, اتھے ایک بزرگ ہے راجہ اسالت خان, اللہ تعالیٰ جن نصیب فرمائے, میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے. وہاں کو فوتیدگی ہوئی, مجھے انہوں نے جنازے کے لیے بلایا. میں وہاں گیا تو راجہ اسالت خان سے کہتے شاہ جی بجھا وہ ڈاکٹر امین بھابی ہو گیا, تو گل ٹھیک ہے. میں کہ میں بھی اگو پیچھے سنیا ہے, ذاتی طور پہ مجھے نہیں پتا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی باتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں. حضور نے واقعہ حرم شریف میں بیان کیا اور پورے آگ کی طرح, جنگل کی آگ کی طرح پورے مکے میں عام ہو گیا جی. اب لوگوں نے تانا زنی شروع کر دی,
نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان وہ مرتد ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو جو رویا دکھایا نا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش فتنہ بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق کا ملے نا وہ اسی معراج کی وجہ سے. یعنی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور کے کہنے پر تو ہم نے بڑی بڑی باتیں مان لی, یہ تو چھوٹی بات ہے. تو اس دن سے ان کا لقب صدیق. یعنی بہت سارے مسلمان تھے, وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا, مرتد ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ فعل جو بندے کے اپنے اختیار میں ہے, ایمان لانا بھی بندے کا اپنا اختیار ہے, کفر کرنا بھی بندے کا اپنا اختیار ہے. جب چاہے وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے, جب چاہے وہ نکل سکتا ہے. اور جو داخل نہیں ہو سکتا, نکل نہیں سکتا نا, جو اس کا مقام ہے وہ داخل اور نکلنے والے کا نہیں ہو سکتا. اب یہ کر رہا تھا کہ ازواج مطہرات, حضور کا ارشاد گرامی, حضور فرماتے ہیں کہ مرد کئی کامل ہوئے. ظاہر بات ہے کہ کئی کا مراد یہ کہ ہر نبی کامل, اور انبیاء کرام کے علاوہ بھی بے شمار اہل اللہ گزرے جو کامل اور اکمل ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف 4 کامل ہوئی ہیں. صرف کتنی؟ 4. حضرت آسیہ زوجہ فرعون, حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت خاتون جنت. فرمایا یہ 4 عورتیں دنیا کے اندر جو کامل ترین ہیں, ان 4 کے علاوہ 5ویں کوئی نہیں. یعنی حضور خود حسن فرماتے ہیں. اگر ایک اور بات بتاؤں, ہمارے ایک قانون ہے حسر کا, یعنی اس سے وہی مراد لے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نہیں جا سکتے. تو منطق کی زبان اس کو قضیہ معصورہ کہتے ہیں. یہ جو نمبر نہیں ہوتے نا, یہ حسر ہوتے ہیں. آپ 3 کہیں تو اسے کتنے مراد ہو سکتے ہیں؟ 3 ہی ہو سکتے ہیں, نہ 5 ہو سکتے ہیں, نہ 4 ہو, نہ 2 ہو سکتے ہیں, نہ 4 ہو سکتے ہیں. جتنے نمبر ہیں وہ قضیہ معصورہ ہے, وہ طے ہیں, متعین ہیں. سمجھ گئے نا جی؟ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مرد کئی کامل ہوئے, عورتیں صرف 4 کامل ہوئی ہیں. ایک حضرت آسیہ, ایک حضرت مریم, حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت خاتون جنت. ان کی تکمیل کا ریزن کیا ہے یہ بات میں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو یہ فرمایا کہ یہ 4 عورتیں کمپلیٹ ہوئی ہیں. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاد ہوتی ہے, جہاد یعنی ایک چیز, مثلا ایک بندہ ہے, وہ ڈاکٹر ہے جی, وکیل ہے, مختلف اس کے اندر ڈگری ہیں جی. آپ کہتے ہیں کہ میڈیسن کے لحاظ سے وہ بہت اچھا ہے جی, قانون کے لحاظ سے ان دونوں کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے. اس کا اچھا ہونا اور وجہ سے ہے, اس کا اچھا ہونا اور وجہ سے ہے. ان کے مابین کمپٹیشن نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے نا؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ماں ہونے کے لحاظ سے خاتون جنت سے افضل ہے. ماں ہونے کے لحاظ سے حضرت سیدہ خاتون جنت سے افضل ہے کہ ان کی بھی وہ کیا ہے, ماں ہے. حضور کا خون ہونے کے لحاظ سے, حضور کے جسم کا حصہ ہونے کے لحاظ سے حضرت خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے افضل. اب جہاد ارادہ ہے, ان کی افضلیت کی وجہ اور ہے, ان کی افضلیت کی وجہ اور ہے. لیکن مجموعی طور پر اس پوری کائنات کی عورتوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے, نہ عورتوں میں نہ مردوں میں, انبیاء کرام کے بعد. میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں
ما رائے تو افضل بعد ابیہا من فاطمہ کا، خاتون جنت کے باپ کے بعد میں نے خاتون جنت سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں دیکھا جی۔ آپ فرماتی ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کا حضور کا خون ہے، حضور کے جسم کا حصہ ہے جی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے عبادت گزار حضرت خاتون جنت ہے۔ مرد کا عبادت گزار ہونا اور معنی رکھتا ہے، اور چنانچہ علامہ اشبائی رحمۃ اللہ علیہ مختصر کے اندر فرماتے ہیں کہ عابد الناس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ جو ہے نا، فاطمہ تو کان عابد الناس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مخلوق سے، تمام لوگوں سے حضور کے بعد سب سے زیادہ عبادت گزار تھی، سب سے زیادہ۔ مرد کی تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، باپوری رات جاگو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاچ پڑھو، نفل پڑھو، فرض پڑھو، سارے کام کرو۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی ڈیوٹیاں ادا فرمائی۔ حضرت خاتون جنت بیوی بھی تھی، ماں بھی تھی، بیوی کے فرائض بھی ان کو ادا کرنے تھے، ماں کے فرائض بھی ادا کرنے تھے، دیگر معاملات۔ اس کے باوجود حضور کے بعد سب سے زیادہ عبادت کرنے والی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں سرکار کی بیٹی ہوں۔ بعض بندے سمجھے نا پزرم سلطان بوت ہے جی، بعض آدمی کو فہم ہوتا ہے وہ جی نماز کربلا نے پڑھ کے سانو پڑھن کی کئی لوڑ ہے۔ یہ بات تو حضرت خاتون جنت کو ہونی چاہیے تھی کہ جس کا باپ سید الانبیاء ہے اس کو نماز روزے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر یہ بات حسنین کریمین کو ہونی چاہیے تھی، جن کے نانا مصطفیٰ ہیں، جن کی ماں فاطمہ ہے، جن کے باپ علی ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن کیا کیا، میدان اس کارزار میں بھی نماز کو فوقیت دی، نماز کو اہمیت دی، نماز ہی چھوڑی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی شادی ہوئی، آپ نے آپ کے ساتھ 25 سال گزارے۔ 25 سال میں ایک دفعہ نہ سرکار کبھی ناراض ہوئے، نہ کبھی حضرت خدیجہ ناراض، نہ سرکار نے ان کے کسی فعل پر انگلی اٹھائی اور کبھی ایک بار بھی کہا ہو کہ خدیجہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ نہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے پوری زندگی میں حضور کے کسی کام پر اعتراض کیا، آبجیکشن کیا، ساری زندگی کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ اور جب تک آپ حیات رہیں، جبکہ عمر کا کتنا فرق ہے، 15 برس کا جی، آپ 25 برس، مائی صاحبہ کی عمر 40 برس ہے، یہ زندگی کا قید بھی ہے۔ اس کے باوجود کبھی آپ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں اور شادی کروں، کبھی خواہش نہیں، کسی کو کبھی پیغام نکاح تک نہیں بھیجا جی۔ کیوں؟ فرمائے احترام اللہ، حضرت خدیجہ کے احترام کی خاطر کہ اس کے دل کو برا نہ لگے۔ اور وہ بیوی جس نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی، کل متا پورے صحابہ کرام نے جتنی بھی اپنے وقت میں دین پر پیسے خرچ کیے، دین کی اشاعت پر پیسے خرچ کیے، سارے پیسے ایک طرف، حضرت خدیجہ کبریٰ نے جو خرچ کیے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا جی، اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ سعود مطلب ہے کہ پورے مکے کی رئیسہ تھی، کوئی مالدار ایسا نہیں تھا جو آپ کا مقروض نہیں تھا، کوئی کاروبار کرنے والا ایسا نہیں تھا جو ان سے پیسے لے کے کاروبار نہیں کرتا تھا۔ تو حضور بھی جو گئے تھے تو کیوں گئے تھے جی؟ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ جب آپ کے مال پر لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپ موقع دیں۔ پھر سرکار تشریف لے کے وہ سبب بنا، پھر اس کی وجہ سے حضور کے حرم میں تشریف لائی ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی بیوی نہیں دی۔ مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ اکثر حضور کی تعریف کرتے ہیں،
حضرت خدیجہ کبریٰ کی. وہ کہنے لگی وہ بوڑھی عورت تھی, آپ ہر وقت ان کی تعریف کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں عطا کی. فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس نے مجھ پر ایمان لائی. لوگ مجھے محروم کر رہے تھے, ساری دولت میرے قدموں میں ڈال دی. لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, پہلے سب سے تصدیق کرنے والی. فرمایا کہ وہی عورت ہے جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی. تم میں سے تو کسی کے ذریعے اللہ نے اولاد نہیں دی. اور فرمایا کہ عائشہ آج بات کی, آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا. اور پھر حضرت خدیجہ کا انتقال تو مکے میں ہو گیا نا. مدینہ پاک میں جب حضور قربانی دیتے نا تو مدینہ پاک سے قربانی کا گوشت مکے میں بھیجتے کس کو؟ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا, ان کی سہیلیوں کو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد اس گھر سے ان کا تعلق نہیں رہا. حضور بھی فرماتے ہیں کہ یہ والدین کے حقوق میں سے ہے. آپ کے والد کے جو دوست تھے نا, اگر آپ کے والد فوت ہو گئے اس کے بعد بھی جو آپ کے والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں, تعلقات قائم رکھیں, کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس گھر سے میرے دوست کے انتقال کے بعد ہمارا رشتہ ختم ہو گیا, تاکہ وہ یہ گلا اور شکوہ نہ کریں. اسی طریقے سے مثلا کسی کی والدہ ہے, ان کی ماں کی سہیلیاں ہیں, فوت ہو جاتی ہیں, تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ لنک قائم رکھے. وہ نہیں سمجھیں کہ ہماری سہیلی کے جانے کے بعد اس گھر سے ہمارا تعلق نہیں رہتا. حضور نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے, اور رشتوں کا احساس, رشتوں کو نبھانے کی بھی حضور نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک دن آئے گا, مطلب یہ ہے کہ تم عراق کو فتح کرو گے, شام کو فتح کرو گے, ایران فتح کرو گے, افریقہ مصر فتح کرو گے, فلاں فتوحات کے بارے میں حضور نے بشارتیں دی. لیکن فرمایا جب مصر فتح کرو نا تو اہل مصر پر سختی نہیں کرنا. جب مصر فتح کرو تو اہل مصر پر سختی نہیں کرنا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایران کے بارے میں یہ بات نہیں کہی, عراق کے بارے میں نہیں کہی, شام کے بارے میں نہیں کہی, یمن کے کسی اور علاقے کے بارے میں آپ نے یہ بات نہیں کی. یہ مصر ہی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری جدہ حضرت حاجرہ کا تعلق مصر سے تھا اور اس قبطی خاندان سے تھی. اتفاق سے حضور کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ, جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹا ابراہیم علیہ السلام عطا کیے, ان کا تعلق بھی مصر قبطی خاندان سے تھا. تو فرمایا کہ اہل مصر کے ساتھ اب کتنا پرانا رشتہ ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس کا بھی لحاظ رکھنا کہ ہماری جدہ اعلیٰ, ہماری دادی وہ مصر کی تھی. تو حضور نے رشتوں کو نبھانے کا ہمیں تعلیم دی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, آپ ایک بات مشہور ہے جو حدیث میں بھی آتی ہے کہ جس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میرا حضور سے نکاح ہوا تو میری عمر 6 برس تھی, جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 برس تھی. اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک ہے نکاح کا ہونا, ایک ہے رخصت ہونا. نکاح شریعت میں اسلام کے اندر ایک دن کا بیٹا ہے بیٹی ہے, ایک دن کے ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے. باپ دادے کو اختیار ہے. آپ کا بیٹی ایک دن کی بیٹی ہے, 1 مہینے کی, ہفتے کی بیٹی ہے. آپ کا دوسرے عزیز ہے, ان کا بیٹا ہے, وہ بھی 1 ہفتے کا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ان کا نکاح کرتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. شرعی نقطہ نگاہ سے نکاح اس لیے کہ کلام پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ عدت کا مسئلہ بیان کر رہا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عورتیں جو بچی ہیں جن کو ابھی پیریڈ آئی ہی نہیں ہے، اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں، واللہ یا اسنا مایوس ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے یہ پیریڈ نہیں آتے، ان کی عدت پیریڈ کے حساب سے نہیں بلکہ 3 مہینے کی عدت ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو بچیاں نابالغ ہیں ان کی عدت، اگر نکاح نہیں تو پھر عدت کی طرف سے آئی تھی۔ اگر نابالغ بچی کا، چھوٹی بچی کا نکاح جائز نہیں تو عدت کی طرف سے آئی تھی۔ تو شریعت مطالعہ میں اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، البتہ رخصتی کب ہوگی؟ وہ جب ہوگی کہ جب لڑکی لڑکا دونوں بالغ ہو جائیں، رخصت کے لیے بلوغت شرط ہے۔ اب یہ جو مستشرق ہے نا، غیر مسلم یہود و نصارہ، یہ اسلام پر آبجیکشن کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا جی، آپ کی 50 برس سے زیادہ آپ کی عمر ہے، اور آپ نے 55 برس کی عمر میں ایک 6 برس کی لڑکی سے نکاح کیا، اور پھر 9 برس کی چھوٹی بچی کے ساتھ رخصتی کی۔ وہ آبجیکشن کرتے ہیں جی، شرعی نقطہ نگاہ میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو مائی صاحبہ کا نکاح 6 برس کی عمر میں ہوا ہے، نہ رخصتی 9 برس میں ہوئی ہے۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو 16 برس کی تھی، جب رخصتی ہوئی تو 19 برس کی تھی۔ یہ محدثین وہ مورخ نہیں ہے، یہ ان سے مسٹیک ہوئی، 6 عشرہ تھا نا، 10 اور 6، تو لفظ عشر غائب ہو گیا، 6 رہ گیا، اور 9 عشرہ 19 ہوتے ہیں، تو 9 کا اڑ گیا، یعنی عشرہ اڑ گیا، باقی رہ گیا 9۔ ورنہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ قمر نازل ہوئی تو میں نے اس کو حفظ کر لیا تھا۔ جب یہ سورہ قمر نازل ہوئی تو میں نے اس کو اسی وقت یاد کر لیا تھا۔ اچھا، سورہ قمر نازل ہوتی ہے 3 سال نبوت میں۔ اگر آپ کی نکاح کے وقت عمر 6 برس تھی تو اس کا مطلب یہ ہے 13 برس کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی، 13 میں سے 6 نکالے، باقی کتنے بچے؟ 7۔ اس کا مطلب ہے 7ویں سال ہجرت میں آپ پیدا ہوئی، اور 30 سال یعنی سال نبوت میں، 30 سال نبوت میں سورت نازل ہوئی، وہ یاد کر لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پھر اس کو چھوڑیں جی۔ تمام کا اتفاق ہے کہ آپ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ سے 10 سال بڑی تھی۔ عمر کا گیپ کیا تھا؟ 10 سال بڑی تھی جی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے 10 سال بڑی تھی۔ ان کا انتقال ہوا سن 73 میں، اور سن 73 میں ہی آپ کے بیٹے جو حرمین طیبین کے خلیفہ تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ شہید ہوئے۔ عبد الملک بن مروان نے فوج بھیجی، ان کی فوج کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور وہ اسی سال میں ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر بھی فوت ہوئی۔ کب؟ سن 73 میں، اور اس وقت ان کی عمر پوری 100 سال تھی۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال۔ سن 73 تک اگر حضرت عائشہ صدیقہ حیات رہتی تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے جی؟ 90 سال۔ سمجھ گئے نا؟ اب 73 سے 90 مائنس کریں، 73 سے 73 تو پہلے وہ ہو گئے نا جی، پھر اس کے بعد ہجرت نبوت کے 13 سال ہیں، پھر وہ مائنس کریں تو مطلب ہے کہ 73 سے آپ نے جب
90 مائنس کریں گے تو باقی میرے خیال 4-5 بچتے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائی صاحبہ کی ولادت حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب 5 سال پہلے ہوئی تو پھر جب وہ آپ کا نکاح ہوا تو 13 سال حضور مکے میں رہے نا جی، ہجرت سے پہلے، یعنی 11-12 سال میں آپ کا نکاح ہوا، تو 11 اور 5 16، اور پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد جب مدینہ پاک میں گئے تو آپ کے بہرحال بعض چیزیں ایسی غلط مشہور ہوتی ہیں کہ وہ مشہور رہتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ کا وصال حضور کے بعد بعض نے سن 57 لکھا ہے، 56 اور 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے پیچھے بھی شرارت مروان کی تھی، لانتی کی۔ اس نے ایک چکر چلایا، بعد میں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک تکلیف ہوئی اور اسی تکلیف کے باعث آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں واحد آنے والی خواتین میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہیں، کہ جو دوشیزہ تھی، کواری تھی۔ باقی جتنی حضور کی بیویاں ہیں، یا وہ متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں جی، کوئی بھی دوشیزہ نہیں، ماس ہے آپ کے۔ اور آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جی، چنانچہ حدیث ہے، اگرچہ حدیث کمزور ہے لیکن باب فضائل میں درست ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے حرم میں تشریف لاتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے آنے سے پہلے جبریل تمہارا فوٹو لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے لیے سلیکٹ کیا، اور اس کے بھی اپنے ثواب ہیں۔ حضور نے کثرت کے ساتھ شادی اس لیے نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ حضور نے 25 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک، جب آپ 50 برس گئے، خدیجہ کبریٰ کی عمر کیا تھی؟ 65 سال۔ اس وقت تک آپ نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارا کیا جی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو 50 برس کے بعد کیا آپ کو ذوق پیدا ہوا تھا شادیوں کا؟ نہیں۔ آپ نے شادی کرنے کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار نے ہمیں تعلیم دی کہ بیوہ عورتیں، یتیم بچوں کی سرپرستی کیسے کی جاتی ہے۔ بجائے اس کے پیسے دینے کچھ کرنے کے، ایک عورت کا خاوند شہید ہو گیا، 4-5 اس کے بچے ہیں، کمانے والا ہے نہیں، بہترین تربیت طریقہ اسے نکاح کر لیں، بچوں کو باپ مل جائے گا اور اس عورت کو سہارا مل جائے گا۔ تو بیشتر جو حضور نے نکاح فرمایا وہ کیا تھی؟ بچوں والی تھی، بیوہ تھی، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی جی۔ ایک تو سبب یہ تھا کہ سہارا دینا، دوسرا سبب یہ تھا کہ تبلیغ کے لیے ایک پارٹی مہیا کرنا۔ اب حضور کی زندگی کے 2 حصے، ایک باہر کی زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی۔ اب گھر کے اندر کی زندگی تو صحابہ روایت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ زندگی ہم تک کیسے پہنچی؟ ازواج مطہرات کی معرفت۔ ایک منصب یہ تھا کہ حضور نے عورتوں کے اندر تبلیغی مشن کو قائم کرنے کے لیے متعدد آپ نے شادیاں فرمائی جناب، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف قبائل سے جی، مختلف خاندانوں سے، وہ جو اسلام کے خلاف ایک دشمنی تھی نا، حضور نے مختلف جس قبیلے سے حضور نے شادی کی، ان کی بیوہ عورت سے شادی کی، ان قبیلے والوں کی حضور کے ساتھ نفرت اور دشمنی کم ہوگی۔ سوچیں کہ چلو جی ہمارے خاندان کی بیٹی ان کے گھر میں ہے تو کیا کرنا، یہ کرنا۔ تو متعدد قبائل سے حضور نے شادی کر کے ایک یہ طریقہ بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دشمنی کو کم کیا، دشمنی کو کم کیا۔
ایک فوج تیار کی تبلیغ کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے سہارا عورتوں کا سہارا بنے جی. یہی وجہ کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سودا جو دوسرے نمبر پر آپ نے شادی کی، ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے. تو کوئی سلسلہ ایسے ہوا کہ حضور نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. حضرت سودا کہتی ہیں کہ مجھے آپ طلاق نہ دیں، آپ ایسے کریں کہ میں اپنے حقوق، اپنی باری عائشہ کو تفویض کر دیتی ہوں، میں آپ کے نکاح میں مرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے قیامت کے دن شرف حاصل ہو کہ میں سرکار کی زوجیت میں ہوں. یہاں اب باقی باتیں انشاءاللہ، یہ 21 رمضان بھی کل انشاءاللہ 17 رمضان ہے، یوم بدر بھی ہے، تو شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے یوم وصال ہے، ان کا ایصال ثواب کریں. پھر آگے بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن جو آنے والا ہے حضور مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، تو ان کے بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں. ایصال وہ ہمارے صدقات و خیرات کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے ثواب کے محتاج نہیں ہیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. جب ہم ان کے نام پر پڑھ کر بخشیں گے، فرشتے وہ لے کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے، بتائیں گے کہ یہ تحفہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے، یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے. ان کی توجہ ہوگی کہ یہ فلاں فلاں وفادار ہے، انہوں نے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھا. ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اگلے انشاءاللہ جمعے میں حضور مولا کائنات کے بارے میں کچھ گزار مزید